اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا سبق پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے دوست یا دشمن۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں، اپنی اردو کی بکس اوپن کیجئے اور میرے ساتھ آپ اس کی پڑھائی کریں گے، ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے اس کو۔ تو سبق کا عنوان ہے دوست یا دشمن۔ اس کے تعارف میں ہم پڑھیں گے آپ بیتی ایک ایسی کہانی ہے جسے اس کا مرکزی کردار خود سنائیں، یعنی یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہانی، یہ ایک آپ بیتی ہے اور یہ ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے اس کا مرکزی کردار، یعنی جس انسان پہ وہ سب کچھ گزرا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو بیت چکا ہوتا ہے یا اس پہ جو بھی معاملات اس کے ساتھ جو پیش آئے ہوتے ہیں، اس کو اگر وہ خود بیان کرے تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ آئیے ایک دلچسپ آپ بیتی پڑھیں اور جانیں کہ یہ کس کی آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کے بلند خوانی دلچسپی درست تلفظ اور تاثرات سے کیجیے، یعنی ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، بلند آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، آپ مجھے تو پہچانتے ہیں نا؟ نہیں؟ اچھا چلیں میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں پڑھ کر تو آپ مجھے ضرور پہچان لیں گے۔ اچھا بھائی، یوں تو سب لوگ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، مگر میں آپ سے یعنی بچوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی شرارتوں کے آگے تو میری شرارتیں بھی ماند پڑ جاتی ہیں۔ اب تو شاید آپ نے مجھے پہچان لیا ہو۔ اگر آپ اب بھی نہیں پہچانا تو میں مزید کچھ اشارے دیتا ہوں۔ بچوں، یقیناً آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس کی آپ بیتی ہے۔ تو یہ ایک شیطان کی آپ بیتی ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میری شرارتوں کے آگے، یعنی بچوں کی شرارتوں کے آگے میری شرارتیں بھی ماند پڑ جاتی ہیں، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ بچے جو ہیں اپنی شرارتوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بچوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں ان کی شرارتوں سے، یعنی بچوں کی جو شرارتیں ہوتی ہیں ان سے وہ کہتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو اس سے آگے ہم پڑھیں گے، ارے بھائی، میں ہی تو ہوں جو آپ کو اچھے کام کرنے سے روکتا ہوں اور برائیوں کی طرف راغب کرتا ہوں۔ راغب یعنی مائل کرتا ہوں، یعنی برے کاموں کی طرف لے جاتا ہوں یا برے کاموں کی تلقین کرتا ہوں۔ صبح جب اذان کی آواز سن کر آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے بستر سے اٹھنا چاہتے ہیں تو میں ہی آپ کو تھپک کر دوبارہ سلا دیتا ہوں۔ میں اپنی اس کامیابی پر بڑا خوش ہوتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے نے دوسرے بچے کے راستے میں ٹانگ اڑا کر اسے گرا دیا۔ یہ اس نے کس کے کہنے پر کیا؟ میرے ہی کہنے پر۔ اور ایک بچی نے جو دوسری بچی کے پینسل کی نوک چبوئی، یہ کس کے کہنے پر ہوا؟ میرے ہی کہنے پر۔ یعنی یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ جو بھی برے کام ہوتے ہیں ان کی تلقین میں ہی کرتا ہوں، میں ہی تم لوگوں کو برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہوں۔ اور ابھی جو جیسے کلاس روم میں بچے کرتے ہیں کہ کوئی بچہ گزر رہا ہے تو دوسرا اس کے آگے ٹانگ کر دیتا ہے، جس سے اس کے ساتھ جو ہے ٹانگ کے ساتھ اڑ کر وہ بچہ گر جاتا ہے، اسے چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اس کے جو ہے وہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ تو شیطان کہتا ہے وہ میرے ہی کہنے پر اس طرح کی بری حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچی دوسری بچی کو پینسل کی نوک چبو دیتی ہے، اس سے بھی درد ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی شیطان کے ہی کہنے پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب آپ گندے کام کرتے ہیں، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، ان کے آگے زبان چلاتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں چھینتے ہیں، تو بس میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس وقت میں خوشی سے پھول کر کپا ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب آپ میری بات نہیں مانتے، میری باتوں پر عمل نہیں کرتے، مجھے اپنا دوست بنانے کے بجائے اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے۔ پھر تو میں آپ کو ورغلانے اور اپنا بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ورغلانے یعنی اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اپنی جال میں لانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور مجھے اس وقت جو ہے بہت غصہ آتا ہے کہ جب آپ دوسروں کا کہنا مانتے ہیں، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب آپ گندے کام کرتے ہیں اور بڑوں کا کہنا نہیں مانتے اور ان کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں
اور آپس میں لڑائی جھگڑا کہتے ہیں، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یعنی میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ پھول کر کپا ہو جاتا ہوں، یعنی کہ جیسے کہ ایک جو ہے وہ پھول جب اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، کھلتا ہے، تو وہ اتنی خوبصورتی سے وہ کھل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک پھول کی طرح جو ہے نا وہ کھل اٹھتا ہوں پوری طرح سے، اور بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے مگر کچھ بچے تو ایسے پکے ہیں کہ ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چلتا، ہر بار خالی جاتا ہے، ایسے بچے مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ اچھا، اب تو آپ نے مجھے پہچان لیا نا؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ چلیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ اب شیطان کی کہانی سنیے۔ بہت پہلے میں اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھا، خاص مقرب قریب رہنے والا فرشتہ تھا، اور خوب مزے سے جنت میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بنایا تھا، وہ مجھ پر بہت مہربان تھا اور میں بھی اس کا نہایت فرما بردار تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے مٹی اور گارے سے ایک اور مخلوق بنائی اور کہا، یہ میری سب سے اشرف مخلوق ہے۔ مجھے اور دیگر تمام مخلوقات کو اس اشرف مخلوق کے آگے جھک جانے کو کہا، مگر مجھے اپنی بڑائی پر فخر تھا۔ میں آگ سے بنا تھا اور اشرف مخلوق گارے سے، لہٰذا میں نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس نافرمانی پر مجھے جنت سے نکال دیا۔ بس اسی دن سے میں نے عزم کیا، یعنی ارادہ کر لیا اس بات کا کہ قیامت تک اللہ کی اشرف مخلوق کو ورگلاؤں گا، یعنی اسے برائی کی طرف مائل کروں گا، اسے رب کے راستے سے دور کرتا رہوں گا۔ میں اپنے اس مشن پر ہر لمحے ڈٹا ہوا ہوں اور انسانوں کے دلوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہا ہوں۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوں اور ناکام بھی۔ یعنی جو شیطان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی قریبی رشتہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھا، یعنی بہت فرما بردار تھا، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو ہے وہ جتا رہتا تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ کہا گیا کہ تم انسان کو جو کہ گارے اور مٹی سے بنا تھا اس کو سجدہ کرو، تو میں تکبر میں آ گیا، بڑائی میں آ گیا، مجھے خود پر فخر تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور اللہ تعالیٰ کتنے قریبی ہوں، یہ قریبی فرشتہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اسے جو ہے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس دن کے بعد میں اللہ کی جو مخلوق ہے جو مٹی اور گارے سے بنی ہوئی ہے اس کو ورگلاؤں گا، اس کو برائی کی طرف مائل کروں گا، اسے اللہ کے راستے پر چلنے سے روکوں گا۔ تو وہ اس مشن میں کامیاب بھی ہے اور ناکام بھی۔ کامیاب اس طرح سے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ انسان جو ہیں وہ فوراً شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور جو جیسا شیطان کہتا ہے، جیسا اس کے دماغ میں دل میں الٹے الٹے پلان آتے ہیں، سوچ آتی ہے، تو وہ ویسے ہی کرنے لگ جاتا ہے، اپنی عادتوں سے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو یہ شیطان کے کہنے پر ہی ہوتا ہے۔ اور ناکام اس طرح سے ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، اگر ان کے دماغ میں کوئی نیگیٹو باتیں آتی بھی ہیں، کسی کو پریشان کرنے کی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والی سوچ آتی بھی ہے، تو وہ اس پر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے دماغ میں ایسی سوچ آئی ہے تو اسے اس پہ معاف فرمائے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دے۔ تو اس طرح سے وہ بچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فوراً سے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، میری مانیے تو آپ مزے میں رہیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں اور اسے ہی راضی رکھنا چاہتے ہیں تو جائیے میری اور آپ کی کٹی، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میری مانیں گے تو جو ہے وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ میری نہیں مانتے تو میری اور آپ کی کٹی، یعنی میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو اچھی بات ہی ہے، اگر شیطان ہم سے ناراض رہے تو اور دور ہی رہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے بچوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا میں چلا، کچھ اور بچوں کو بھی تو ورگلانا ہے، انہیں بہکا کر اپنا بنانا ہے۔ ارے لا حول ولا مت پڑھیے، میں چلا۔ اور نیچے یہ ہے آپ کا دوست اور دشمن، یعنی آپ نے خود اب ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہے بچوں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ تو بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، پکا دشمن ہے، کہ وہ انسان کو بری باتوں میں لا کر بہکاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے،
صبح جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہے وہ ہم پھر سو جاتے ہیں، اذان سننے کے باوجود ہم دوبارہ سو جاتے ہیں، ہمیں جگایا بھی جاتا ہے لیکن ہم پھر سو جاتے ہیں، تو وہ شیطان ہی کرتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور ہر وقت جو ہے لا حول ولا قوت ورد کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں اور شیطان ہم سے دور رہے۔ تو بچوں اس کی ریڈنگ ہم نے کر لی۔ اس کے بعد آج آپ نے جماعت کا کام کرنا ہے بچوں، اپنی نوٹ بکس اوپن کیجئے، مارجن لائن ڈرا کریں اور آج کی ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں اور عنوان لکھیں دوست یا دشمن۔ آپ نے الفاظ معنی جو ہیں اپنے کلاس ورک میں کرنے ہیں جماعت کے کام میں۔ پہلا ہے پناہ مانگنا، اس کا مطلب ہے ڈرنا یا بچنا۔ دوسرا ہے راغب کرنا، راغب کرنا کا مطلب ہے مائل کرنا۔ اس کے بعد ہے خوشی کا ٹھکانہ، خوشی کا ٹھکانہ نہ ہونا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا۔ اس کے بعد ہے ورگلانا، اس کا مطلب ہے بہکانا، ورگلانا کا مطلب بہکانا۔ اس کے بعد ہے داؤ چلنا، داؤ چلنا بیٹا یہ کمپوزنگ میں تھوڑی مسٹیک ہے، تو اس میں ڈبل واو نہیں آتا، دال کے بعد الف آئے گا، ٹھیک ہے۔ داؤ چلنا، داؤ چلنا کا مطلب ہوتا ہے دھوکے اور فریب میں آنا۔ اور اس کے بعد ہے مقرب، مقرب کا مطلب ہوتا ہے قریب رہنے والا، بہت قریبی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے گارا، گارا کا مطلب ہے مٹی اور پانی کا مرکب، یعنی مٹی اور پانی کو جب ملایا جاتا ہے تو وہ ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے مٹی کا، تو اس کو گارا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منحصر ہونا، منحصر کا مطلب ہے موقوف، موقوف ہونا۔ آپ نے جماعت کا کام کر لیا بچوں۔ اس کے بعد آپ کا جو گھر کا کام ہے، گھر کے کام میں آپ نے سوال نمبر 1 اور 2 کرنے ہیں، یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کا، یہ کس کی آپ بیتی ہے اور آپ نے اسے کس بات سے پہچانا؟ جواب ہے اس کا، یہ ابلیس شیطان کی آپ بیتی ہے۔ شیطان اچھے اچھے کام کرنے سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، یہ جس کی آپ بیتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے یہ شیطان کی آپ بیتی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ جب بھی شیطان برے کام کی طرف راغب کرتا ہے تو میں لا حول ولا قوت کا ورد کرتا ہوں۔ تو بچوں یہ آپ نے سوال نمبر 1 اور 2 ہوم ورک میں لکھنے ہیں اور جماعت کا کام اور گھر کا کام آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔